کیا ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، ان یوم الفصل کان میقاتا، indeed the day of judgment is an appointed time, is fixed time. indeed جس طرح عربی میں لفظ ہے انا، انگلش میں اس کو کہتے ہیں indeed. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک. یوم الفصل اس کو انگلش میں کہتے ہیں the day of judgment، فیصلے کا دن. the day of judgment، فیصلے کا دن، جس کو آپ قیامت کا دن کہتے ہیں. فیصلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت ہے نا. فیصلے کا دن یوم الآخر بھی کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقررہ وقت ہے. فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے، یعنی قیامت کا دن ہونا ہے، مقرر ہے اللہ کے علم میں. کیا؟ اللہ کے علم میں مقرر ہے فیصلے کا دن. فیصلے کا دن وقت کا، فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس میں فیصلہ ہوگا کہ آپ نے دنیا کے ساتھ، دنیا میں اللہ نے آپ کو 60 سال کی عمر دی. 60 سال میں بہت سی پابندیاں بھی لگائی، بہت سی آزادیاں بھی دی اللہ نے. تو قیامت کے دن آپ سے حساب ہوگا کہ میں نے تجھے 60 سال کی عمر دی، کسی کو 70 سال کی عمر دی، کسی کو 80 سال کی عمر دی، کسی کو 90 سال کی عمر دی. اب اللہ فرمائے کیا یہاں حساب دو، یہاں حساب دو کہ 60 سال کو تم نے کیا کیا، 80 سال کو تم نے کیا کیا، کہاں خرچ کیا. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. کبھی کبھی کہتے ہیں نا 2 in 1، ایک تیر سے کئی کئی نشانے لگتے ہیں. دیکھیے پچھلے بار ہم نے بتایا تھا کہ جب باس بعد الموت کی جب کا عقیدہ حضور نے دیا اور کفار اس میں شک کرنے لگے، انکار کرنے لگے، تو اللہ نے 2 انداز میں، 2 طریقے سے اللہ نے اس کا رد فرمایا. کتنے طریقے سے بولیے؟ 2 طریقے سے. ایک طریقہ تو یہ کہ دیکھ لوگے، کیا؟ ایک طریقہ تو یہ کہ جب مرو گے اور دوبارہ سوت پھونکا جائے گا، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. اٹھ کے جب اپنے اپنے قبروں سے اٹھو گے اور جاؤ گے حشر کے میدان میں، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم غلط تھے. ایک تو یہ دلیل. دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے اپنا پاور دکھا کر، اپنا قدرت دکھا کر، اور تم پر جو اللہ نے انعام کیا اس کو ظاہر کر کے جواب دیا اور فرمایا کیا نام ہے، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. یہاں تک اللہ نے اپنا پاور دکھایا. اللہ نے پاور دکھایا کہ وہ تم باس بادل موت کا انکار کرتے ہو، اس میں شک میں ہو کہ کیسے اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا. تو ارے جو رب بغیر پلر کے آسمان کو بچھا دے، جو رب پانی پر زمین کو بچھا دے، جو رب جوڑے پیدا کر دے، اس کے لیے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بڑا آسان سے کام ہے. اس کے لیے تو بڑا آسان معاملہ ہے. تم آسان معاملے میں شک کر رہے ہو، تم آسان معاملے میں شک کر رہے ہو. اب اس میں دیکھیے جواب بھی بن گیا، اللہ نے اپنی نعمت کا اظہار بھی کر دیا. یہ جواب بھی بن گیا، پاور بھی دکھا دیا اللہ نے، اور نعمت بھی دے دی کہ دیکھ نیند جو تجھے ملی ہے وہ بھی نعمت ہے. صرف نیند چھین لی جاتی تو تیرے دماغ کا سنتولن بگڑا رہتا. صرف نیند چھین لی جاتی، صرف تجھے جوڑا نہیں اکیلا پیدا کرتا تو بتاؤ کیسے نسلیں بڑھتی. آئی بس. تو اللہ آسمان بنا کر پھر سورج بنایا، اور سورج میں اللہ نے روشنی بھی دی، گرماہٹ بھی دی. سب اللہ کی نعمتیں ہی تو ہے، اللہ کی نعمت ہے. اب نعمت کے بعد اللہ نے کیا نام ہے اب سنا رہا ہے، یہ جو نعمتیں میں تجھے دیا ہوں
ان نعمتوں کا حساب بھی ہوگا، اور اس حساب کے لیے ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فصل کا دن، فیصلہ کا دن، کیا نام مقررہ وقت، یعنی قیامت ہونا ہے، قیامت ہونا ہے، وہ مقرر ہے، نہ اس سے آگے نہ پیچھے، قیامت ہونا ہے۔ کب ہوگا؟ تو کہا جا رہا ہے یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن ينفخ پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، یعنی جس دن سور میں پھونک ماریں گے، کون ماریں گے؟ دوسری بار حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پھونک ماریں گے، سور پھونکیں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے فتأتون افواجا، تو تم آ جاؤ گے فوج در فوج، یعنی گروپ در گروپ، اپنے اپنے قبروں سے نکل کر، کیا نام ہے، تم کہاں آؤ گے؟ اس مقام پر آؤ گے جہاں تم سے حساب لیا جائے گا، حشر کے میدان میں آؤ گے۔ کہاں آؤ گے بولیے؟ حشر کے میدان میں آؤ گے۔ کب آؤ گے؟ جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس دن آپ اپنے قبروں سے تم لوگ نکل کر جوک در جوک، دو جوک در جوک، گروپ در گروپ، کیا نام ہے، آؤ گے۔ اور اس دن اور کیا ہوگا؟ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان جو دیکھ رہے ہو، آسمان جو دیکھ رہے ہو، آسمان کے بارے میں کہا جا رہا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، اور آسمان کھول دیا جائے گا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، کہ اس میں اس طرح کھول دیا جائے گا کہ جیسے اس میں دروازے لگ گئے ہوں، اور اس دروازے سے فرشتے نیچے اتریں گے۔ اللہ اکبر، کون اترے گا؟ فرشتے نیچے اتریں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، اور کیا نام ہے، جیسے چمکتا ریت کا دھوکا ہوگا، جیسے چمکتا ریت کا دھوکا ہوگا، کیا مطلب؟ جیسے شراب ہوگا۔ شراب سمجھتے ہیں؟ شراب دو طریقے سے، ایک شین سے شراب، جس کو وائن کہتے ہیں، شراب پینے والا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سین سے ہے شراب کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیے آپ کو بتاتا ہوں، کبھی کبھی آپ 4 ویلر سے 2 بجے 4 بجے 3 بجے 12 بجے جب جائیے چلچلاتی دھوپ میں، تو 4 ویلر کے شیشے سے سامنے آپ کو لگے گا پانی ہے، سامنے آپ کو پانی ہے، مگر بتائیے کبھی پانی ملا آپ کو؟ یہ اسی دھوکے کا نام شراب ہے، اسی دھوکے کا نام کیا ہے؟ شراب ہے، کہ آپ کو لگے گا کہ پانی ہے، گاڑی آگے بڑھ رہی ہے، کبھی پانی ملا ہی نہیں، کبھی پانی ملا نہیں۔ اسی کو شراب کہتے ہیں، چھوٹی سین سے کیا کہتے ہیں؟ عربی میں شراب کہتے ہیں۔ یہ ایک دھوکا ہوتا ہے، تو سُيِّرَتِ الْجِبَالُ، پہاڑ چلائے جائیں گے، جیسے چمکتا ریت، دور سے آپ کو شراب نظر آئے گا، یعنی دور سے دھوکا دیتا ہوا نظر آئے، اس طرح پہاڑ چلائے جائیں گے۔ اِنَّا جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا، اِنَّا جَهَنَّمَ، بے شک اس دن، کس دن؟ اس دن جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور میں پھونک ماریں گے۔ سور سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے، کس کی شکل کی بولیے؟ سینگ دیکھتے ہیں نا، سینگ، تو سینگ کے شکل کی ایک چیز ہے، اسی سور میں پھونک ماریں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کون پھونک مارے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ کب؟ دوسری بار جب پھونک ماریں گے، اور لوگ اپنے اپنے قبروں سے نکل کر جوک در جوک اپنا حساب و کتاب دینے کے لیے حشر کے میدان میں پہنچیں گے، آسمان کو دروازہ بنا دیا جائے گا، آسمان کھول دیا جائے گا، فرشتے بھی اتر آئیں گے،
فرشتے بھی اتر آئیں گے, پہاڑ کو چلایا جائے گا, اور اس دن ان جہنم کانت مرصادا, جہنم تاک میں ہوگا. جہنم کیا ہوگا بولیے؟ تاک میں ہوگا. کس کے لیے؟ للطاغین. طاغین کا مطلب ہوتا ہے سرکشوں کے لیے, سرکشوں کے لیے جہنم تاک میں ہوگا. اب تاک کا مطلب تو سمجھتے ہوں گے, ایک لفظ دیتا ہوں انگلش میں, سمجھ لیجئے. ایک لفظ انگلش میں محاورے کے طور پر ہوتا ہے کین ٹو, KEEN کین ٹو. جیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لڑکا شادی کے لیے اتاولا ہوا جا رہا, دس بوائے کین ٹو بی میرڈ. یہ لڑکا شادی کے لیے اتاولا ہو رہا ہے, کسی چیز کو, کسی کام کو کرنے کے لیے اتاولا پن ہونے کے لیے اس کو انگلش میں کین ٹو کا یوز ہوتا ہے. کیا کی ہے نا, یہ درس قرآن سننے کے لیے اتاولا ہے. He keen to be listen کیا نام درس قرآن, درس قرآن کے لیے یہ اتاولا ہے. تو اسی طرح جہنم اتاولا ہوگا, جہنم تاک میں بیٹھا ہوگا. جہنم کہ کون ہے جس حساب و کتاب میں فیل ہو جائے پھر میں اس کو چک لوں, میں اس کو چک لوں. تو کہہ رہے ان جہنم کانت مرصادا, بے شک جہنم تاک میں ہے سرکشوں کے لیے. سرکش کا مطلب کیا ہے؟ سرکش کا مطلب حد سے گزر جانے والے, کفاروں کے لیے, مشرکینوں کے لیے. جہنم کس میں ہے؟ تاک میں, کہ جلدی سے حشر کا میدان قائم ہو, یا اپنے اپنے قبروں سے اٹھ کر حشر میں آئے, پھر اس کے بعد کیا نام ہے میں اپنی آگوش میں سے لے لوں, اپنے آگوش سے لے لوں. اللہ اکبر. آج جہنم کیا للطاغین مآبا, اب کفار و مشرکین کے لیے, یعنی سرکشوں کے لیے جو حد سے گزر جاتے ہیں, ان کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ. مآب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھکانہ. لابسین فیہا احقابا, لابسین فیہا احقابا. کہہ رہے ہیں یہ جہنم میں مدتوں رہیں گے, مدتوں رہیں گے, یعنی کفار مشرکین جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. رہی بات مسلمانوں کی, تو مسلمان گناہ کرے گا, اللہ کی نافرمانی کرے گا, نماز چھوڑے گا اور اللہ کی نافرمانی کرے گا, تو وہ بھی جہنم میں جائے گا, وہ بھی جہنم میں جائے گا. تو کبھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی خطاؤں کو فضل الہی اپنے فضل سے معاف کر دے گا. کبھی عالم, علماء, اولیاء, انبیاء کی سفارش سے انہیں جہنم سے نکال دے گا, جہنم میں نکال دے گا. یا کیا نام ہے جتنی دن کی سزا مقرر ہوگی وہ سزا کاٹ کر پھر جہنم سے نکل کر جنت میں چلائے گا, جہنم سے نکل کر. مگر اپنے گناہ اگر کیا ہے تو گناہ کے بدلے میں جہنم میں جائے, جہنم میں جائے گا. اگر کسی کی سفارش کام آ گئی تو وہ بچ بھی سکتا ہے, اللہ چاہے تو اپنے فضل سے مسلمانوں کو بخش دے. تو کم سے کم ایسا کام تو کیجئے کہ جس سے اللہ کا فضل تم پر ہو, اللہ کا کرم تم پر ہو. آئی بات سمجھ میں؟ تو کہہ رہے ہیں لابسین فیہا احقابا, لمبی مدتوں تک, یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ کفار مشرکین جہنم میں رہیں گے. اور جہنم میں کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ تو کہہ رہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. اللہ اکبر. ایک ہوتا ہے مکمل کھانا, ایک ہوتا ہے چکھنا. بتائیے چکھنا کسے کہتے ہیں؟ آپ کی زبان میں چکھنا کس کو کہتے ہیں؟ آپ میں کسی نے بریانی بنایا, کسی نے کھیر بنایا, تو اس کو انگلی سے تھوڑا سا چکھ لیا, نمک دیکھنے کے لیے یا چینی شکر دیکھنے کے لیے, یہی چکھنا ہے. کیا یہی چکھنا ہے؟ تو کہہ رہے لا یذوقون فیہا, وہ نہیں چکھیں گے. لا یذوقون, وہ کفار وہ مشرکین جہنم میں نہیں چکھیں گے. کیا نہیں چکھیں گے؟ بردم ولا شرابا, ٹھنڈک کا مزہ. اللہ اکبر. ٹھنڈک کا مزہ نہیں چکھیں گے. کیا چکھیں گے؟ ولا شرابا, نہ کچھ پینے کو چکھیں گے. ٹھنڈا جو فریج کا پانی آج پیتے ہیں, یہ نل چلا کر ٹھنڈا نکال کر پیتے ہیں,
یہ وہاں ان کو نصیب نہیں ہوگا. ارے پینے کی تو دور کی بات ہے, مکمل کھانے کو تو دور کی بات ہے, چکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا. لا یذوقون, واقع یذوق کہتے ہیں چکھنے کو, اسی سے آیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا, اسی سے آیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. تو ذاق یذوق کا معنی ہوتا ہے چکھنا. لا یذوقون, یہ کفار یہ مشرکین کہاں جہنم میں نہیں چکھیں گے. کیا نہیں چکھیں گے؟ برد, ٹھنڈک کا مزہ. ولا شرابا, اور نہ پینے کو کچھ چکھیں گے, نہ پینے کو کچھ چکھیں گے. تو ظاہر سی بات پیاس لگے گی تو کیا دیا جائے گا, بھوک لگے گی تو کیا دیا جائے گا؟ کرے الا حمیم وغساقا, الا حمیم وغساقا, سوائے اس کے کہ کیا نام کھولتا پانی, وغساقا, زخموں کا پیپ, جہنمیوں کا جو زخم سڑ جاتا ہے تو پیپ مواد نکلتا ہے, وہ مواد ان کو کھانے کو ملے گا, اور کھولتا ہوا گرم پانی پینے کو ملے گا. اللہ اکبر, گرم پانی جہنمیوں کو پینے کو ملے گا, اور مواد یعنی جہنمیوں کا پیپ نصیب ہوگا کھانے کے لیے. جزاء وفاقا, جیسے کو تیسا, جزاء وفاقا, جیسی کرنی ویسی بھرنی, عمل کے اعتبار سے جیسے کو تیسا ملے گا. جیسا گناہ ہوگا ویسا ہی عذاب ہوگا, چونکہ کفر اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے, اس لیے سب سے بڑا عذاب کفاروں کو, مشرکینوں کو ملے گا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, اور انہیں چکھنے کے لیے کیا نام کچھ نہیں ملے گا, ٹھنڈک چیز, اور نہ پانی ملے گا پینے کو, بلکہ مواد ملے گا کھانے کو, کھولتا پانی ملے گا. جیسے کو تیسا, جیسے کو تیسا. یہی وجہ ہے مسلمانوں, جمعہ کی نماز جاتے ہو پڑھنے کے لیے, جمعہ کی نماز میں خطبہ دیا جاتا ہے, یاد ہے دوسری اذان جب ہوتی ہے تو اس کے بعد امام صاحب خطبہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ اس خطبے میں کبھی غور کرنا, کبھی غور کرنا, اسی خطبے میں امام صاحب یہ بھی بولتے ہیں اعمل ما شئت کما تدین تدان, یہ حضور کے حدیث ہے. اعمل ما شئت کما تدین تدان, جو چاہو کرو مگر یاد رکھنا کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. چھوٹ ہے جاؤ, جو چاہو کرو. اللہ نے بتا دیا یہ جہنم ہے یہ جنت ہے, ایسا ایسا کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, ایسا ایسا کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. فلا فلا کام جنت میں لے جانے والا ہے, فلا فلا کام جہنم میں لے جانے والا ہے. اب تجھے اختیار ہے, فلک الخیار, اب تجھے اختیار ہے. اعمل ما شئت, اب جو چاہو وہ کرو, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. بچو گے نہیں, بچو گے نہیں مسلمانوں. وقت ہے, وقت آج سنبھل جاؤ, وقت ہے آج نماز پڑھو. نہیں تو نبی کا فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا کتب اسمہ علی باب النار. کئی بار بتا چکا ہوں, آج پھر سن لو. حضور فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا کتب اسمہ علی باب النار, جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا, جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے, کتب اسمہ علی باب النار, جہنم کے دروازے پر ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے. جہنم کے دروازے پر ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جہنمیوں کی لسٹ ہے, یعنی گویا جہنمیوں کی لسٹ میں اسے شامل کر دیا جاتا ہے. جہنمیوں کے لسٹ میں یہ غوث پاک کا مہینہ ہے, آپ غوث پاک کی 11ویں کراتے ہیں, آپ غوث اعظم کو دل و جان سے مانتے ہیں, بے شک ہم بھی مانتے ہیں, ہم بھی 11ویں کرواتے ہیں. مگر غوث اعظم کا خود ہی بیان ہے کہ جو نماز نہ پڑھے, جو بے نمازی ہو اسے قرض نہ دو. کیا مطلب ہے کہ بے نمازی کو کیا نام ہے, بے نمازی کو قرض مت دیجئے, کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ غوث اعظم کہتے ہیں نماز پڑھو میاں, کیا نماز پڑھو,
اور اس میں کیا ہے؟ بے نمازی کو قرض نہ دو. کیوں مت؟ کیا اس لیے بے نمازی جب خدا کا فرض نہیں ادا کر سکتا تو تیرا قرض کیسے ادا کرے گا؟ فرض نہیں ادا کر سکتا تو تیرا فرض کیسے ادا کرے گا؟ میاں یاد رکھو، یاد رکھو، یاد. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. کہ جہنم میں چکھنے کو کیا ملے گا؟ چکھنے کے لیے بھوک لگے گی تو جہنمیوں ہی کا مواد ملے گا، پیپ ملے گا، اور پینے کے لیے کھولتا پانی ملے گا. اللہ جزاء وفاقا، جیسے کو تیسا، جیسا عمل کرو گے ویسا جزا ملے گا. اور سنیے، انہم کانوا لا یرجون حسابا. اللہ اکبر. اس آیت کو سمجھیے، اس آیت کو سمجھیے. انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا. اب سمجھیے اس کو، اب سمجھیے. دیکھیے یہ آیت کیا نام ہے؟ یہاں سے ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. یہ آیت ان کفاروں کے حق میں نازل ہوا جنہوں نے بعد الموت کا انکار کیا، جنہوں نے بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا، اس پر شک کیا. ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ قیامت تو ہو کر رہے گا، قیامت کا دن کیا نام فیصلے کا دن مقرر ہے. کیا مقرر ہے؟ جب دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اسی دن لوگ اپنے اپنے قبر سے نکل کر حشر کے میدان میں جائیں گے اور جہنم تاک میں ہوگی. جلدی سے میرے پاس آئے. جب پیاس لگیں گی اور بھوک لگیں گی، اللہ یذوقون فیہا بردا، وہ جہنمیوں کفاروں کے لیے سزا سنایا گیا کہ کفار چونکہ ہمیشہ رہیں گے، مسلمان جہنم میں اپنے گندے اعمال کی وجہ سے جائیں گے بھی تو ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہمیشہ نہیں رہیں گے. آئی بات سمجھ، کفار ہمیشہ رہیں گے. آئی جہنمیوں کا کھانا یہ ہے کہ جب بھوک لگے گی تو جہنمیوں کا پیپ ملے گا کھانے کو، کھولتا پانی ملے گا، پیاسوں کو کھولتا پانی ملے گا. ٹھیک ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ تو جہنم نصیب ہوگا اور جہنم میں کھولتا پانی ملے گا اور کھانے کو پیپ ملے گا اور جہنم میں جائے گا کون؟ کفار مشرکین. تو ان کی تو جہنم میں جانے کی ایک وجہ بالکل واضح. کیا وجہ ہے؟ کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کو تو حساب کا کوئی خوف ہی نہیں تھا. کیوں خوف نہیں تھا؟ کیونکہ بعد موت پر تو یقین ایمان ہی نہیں تھا. ارے وہ جہنم میں گیا اور پیپ ان کی خوراک بنی اور کھولتا پانی پیاس بنی، ان کا شراب بنا، پینا بنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو تو بعد موت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تو یقین ہی نہیں تھا. وہ تو اس عقیدے کے خلاف تھا، وہ اس عقیدے کے خلاف تھا. اور جب عقیدے کے خلاف رہے گا تو مرنے کے بعد حساب کتاب کا خوف کیسے آئے گا؟ ارے خوف تو اسے آنا ہے جس کے لیے یہ عقیدہ ہے. سوال یہ ہے وہ جہنم میں گیا اور کیا نام ہے مرنے جہنم میں گیا اور کیا نام پیپ کھایا، پیپ نصیب ہوا، کھولتا پانی نصیب ہوا، یہ تو اس کا بدلہ ہے. یہ تو ان کو تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ایمان نہیں تھا، تو ان سب چیزوں کا خوف ہی نہیں تھا، ان سب چیزوں کا تو خوف نہیں تھا. مگر دیئر از اے کوسچن فار یور مسلم، اے مسلمانوں تمہارے لیے سوال ہے کہ کفار کو جہنم، کفار کے لیے جہنم تاک میں ہے اور جہنم میں بھوک پیاس مٹانے کے لیے پیپا کھولتا ہوا پانی نصیب ہوا اور یہ سزا اس لیے ملی کہ ان کو حساب کا تو خوف نہ تھا. مگر سوال تو یہ ہے مسلمانوں کہ تمہارا تو ایمان ہے بعد الموت پر، تمہارا تو عقیدہ ہے، تم تو نبی کے دیے ہوئے عقیدے کو تسلیم کرتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. ارے جب تمہارا عقیدہ ہے تو تم بے خوف کیسے ہو گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ، تم بے خوف کیسے ہوئے
अरे बेखौफ हुए तभी तो खुदा की नाफरमानी शुरू कर दी, बेखौफ हुए तभी तो नबी के नाफरमान को पीठ पीछे करना शुरू कर दिए। तुम बेखौफ कैसे हुए? अरे वो बेखौफ हुआ कुफ्फार और मुशरिकीन तो बात समझ में आती है, वो बेखौफ हुआ तो बात समझ में आ रही है कि उनका अकीदा ही नहीं था बास बादल मौत का, तब बेखौफ हुआ। आपका तो अकीदा है ना, बताओ मुसलमानों, आपका तो अकीदा है ना कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, हिसाब व किताब होना है, इस बात का अकीदा तो है ना। आप तो तस्लीम करते हो, जब आप तस्लीम करते हो तो आप बेखौफ कैसे हो गए? अब बेखौफ कैसे हो गए कि नमाज छोड़ने पर जहन्नम है? अब बेखौफ कैसे हो गए कि अल्लाह की नाफरमानी करने पर जहन्नम है? अब बेखौफ कैसे हो गए कि जमीन जायदाद किसी की बेजहरत करने पर जहन्नम है? अब बेखौफ कैसे हो गए कि किसी की चुगली और किसी के साथ जुल्म ज्यादती करने पर जहन्नम है? इन बातों से आप बेखौफ कैसे हुए? सवाल तो आप पर उठता है, उन पर कोई सवाल नहीं है, उनका तो अकीदा ही नहीं है। चलो बात खत्म, यहां से बात खत्म। कुरान ने भी फैसला कर दिया, कुरान ने भी फैसला कर दिया, इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा। वो जो इस नतीजे को पहुंचे हैं उसकी वजह यह है कि उन्हें तो हिसाब का खौफ ही न था, उन्हें तो हिसाब का खौफ नहीं था। सोचो जब मैदान महशर में जहन्नम में जा रहे होंगे और उसी जहन्नमियों में तुम भी हो गए तो वही कुफ्फार तुमसे पूछ सकता है, पूछेगा अरे हम तो बास बादल मौत के कायल ही नहीं थे, हमें तो हिसाब का खौफ नहीं था तो जहन्नम में आए, तुम्हें तो खौफ था, तुम तो बास बादल मौत का अकीदा लिए बैठे थे, तुम किस बिना पर जहन्नम में आए? अल्लाह, तो कहोगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, कहोगे हम गरीबों के साथ जुल्म ज्यादती करते थे, कहोगे हम ज़कात नहीं अदा करते थे, कहोगे हम मालिके निसाब होने के बाद और दौलतमंद होने के बाद भी गरीबों का ख्याल, उनका हक अदा नहीं करते थे, कहोगे कि क्या नाम है हम अल्लाह की नाफरमानी करते थे और मुस्तफा जाने रहमत की नाफरमानी करते थे। यहाँ होश में आओ, होश में आओ, वो काम मत करो जो जहन्नमियों वाला है, जो कुफारों वाला है, मुशरिकीनों वाला है। अरे कयामत के दिन और हिसाबों किताब से बेखौफ होना ये कुफारों की पहचान है, ये कुफारों का मामला है, मुसलमानों का मामला ये है। वो कदम कदम पर भी जहन्नम बास बादल मौत को याद करे। इसीलिए अकीदा दिया गया कि जिसके माइंड में बास बादल मौत का अकीदा होगा, जो ये सोचेगा कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता, वो मुस्तफा के कौल और मुस्तफा के फरमान को क्या नाम है पैरों तले नहीं रोक सकता, वो वही करेगा। वो हर मामले में अल्लाह और रसूल के फरमान का इंतजार करेगा। नहीं मालूम होगा तो उलमा से पूछेगा, हजरत बताइए हम बेटी की शादी करना जा रहे हैं, बताइए हम अपने बच्चे की शादी करने जा रहे हैं, क्या जायज है क्या नाजायज है, सुन्नत तरीका क्या है, बेहतर तरीका क्या है, हम फला काम करने जा रहे हैं तो उलमा बताएंगे कि मुस्तफा ने फरमाया है कि ना शादी इस तरह करो, मुस्तफा ने फरमाया है कि दुकान इस तरह खोलो, मुस्तफा ने फरमाया है कि तिजारत इस तरह करो, मुस्तफा ने फरमाया है कि गरीबों के साथ ऐसा सुलूक करो, मुस्तफा ने फरमाया है कि पड़ोसियों के साथ ऐसा सुलूक करो। जब उलमा से सुन सुनकर जान जाओगे और तुम्हें जहन्नम में जाने का खौफ होगा, हिसाब का खौफ होगा, तो तुम वही करोगे जो मुस्तफा का पैगाम होगा, तुम वही काम करोगे जो मुस्तफा का बोलिए पैगाम होगा। लिहाजा सिर्फ अकीदा रखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आप क्या नाम है हिसाब का भी खौफ रखे कि आपसे हिसाब होगा। 60 साल 70 साल की उम्र ले दी है अल्लाह ने, उसको गनीमत समझिए। आज उम्र में अल्लाह की फरमानी करके दुनिया से रुखसत कीजिए, अल्लाह की फरमानी अल्लाह की फरमाबरदारी कीजिए, यही में जन्नत, इसी में जन्नत, अल्लाह और उसके रसूल के इताअत में ही जन्नत है। क्या अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में जन्नत है? यही हकीकत है मियां।